السلام علیکم ناظرین، آج ایلیگنٹ بائکرز جو ہیں وہ بائکس پہ نہیں جا رہے، وہ جا رہے ہیں اپنے کیمپر پہ ضلع حویلی میں، اور ہم جا رہے ہیں توقیر بھائی کے ساتھ اور جناب اظہر ایشان راٹھور صاحب کے ساتھ، حسیب جمال صاحب کے ساتھ اور مظفر ایوب صاحب کے ساتھ، اور ایک سٹپنی بھی ہے وہ فرنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، اس سے آپ سے وہاں ملاقات۔ السلام علیکم ناظرین، ایلیگنٹ بائکرز کی جانب سے میں ہوں محمد اویس سمید راٹھور، اور اس وقت میں سفر کر رہا ہوں مری موٹر وے پر۔ آج دن ہے 12 اکتوبر 2024، جمعے کا دن ہے اور تقریباً 5:45 بجے کا وقت ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ نے ویڈیو کے تھم نیل پہ دیکھا کہ ہمارا یہ ٹور ہے ہمارے آبائی علاقے حویلی آزاد کشمیر کی۔ ناظرین، آپ سب اس چیز سے واقف ہیں کہ جو اسلام آباد میں 3 اضافی چھٹیاں غیر متوقع چھٹیوں کا جب اعلان ہوا تو فوراً ہی ہم نے ایک کیمپر ٹور پلان کرنے کا فیصلہ کیا۔ انیشلی جو جگہ ہم نے ریکمینڈ کی تھیں وہ ڈفرینٹ تھیں، لیکن چونکہ پچھلے 2 سے 3 دنوں میں کچھ برف باری سٹارٹ ہو گئی کالام اور سوات، کمراٹ اور بابو سر ٹاپ کے علاقوں میں، تو ہم اس طرف کا ٹور جو ہے وہ اب نہیں کر رہے، بلکہ ہم نے ان چھٹیوں کو گراں سمجھتے ہوئے، ان چھٹیوں کو خدا کی طرف سے ایک نعمت سمجھتے ہوئے ہم نے یہ پلان کیا کہ بہت عرصے سے ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم اپنے علاقے حویلی کا ایک کمپلیٹ وزٹ کریں، جس میں سنگل وزٹ میں ہم اس کی تقریباً تمام وہ جگہیں جو کہ ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو سے انٹرسٹنگ ہیں اور ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کا جاننا بہت ضروری ہے، ان کو 1 وزٹ میں ہم جو ہے وہ وزٹ کریں، اور یہ ایک ایسا ویلاگ بنائیں کہ دیکھنے والے کو ایگزیکٹ میپ سمجھ آ جائے کہ اگر کسی نے 2 سے 3 دنوں میں حویلی کے تمام پوائنٹس کو وزٹ کرنا ہے تو وہ کس طرف سے انٹر ہو، کس طرف سے کہاں پہ کیا وزٹ کرے، کیسے رات گزارے، کیسے وہ اپنے شب و روز کا جو ایک شیڈیول ہے، چونکہ ہمارا علاقہ ہے تو ہم شاید وہاں پہ بہتر ایگزیکیوشن دکھا سکیں، تو اس حوالے سے ہمارا پلان بنا ہے۔ اور اس پلان میں فی الحال ہمارے ساتھ شامل ہیں میرے علاوہ جناب توقیر ایوب راٹھور صاحب، السلام علیکم جناب، کیسے؟ اور ان کے علاوہ شامل ہیں جناب میرے بیٹے ابراہیم اویس راٹھور صاحب، جو کہ تھوڑے سے اوپر ہوں گے تو ان کا چہرہ آئے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے 3 اور کزنس، جو مظفر ایوب راٹھور، جناب حسیب جمال صاحب اور اظہر ایشان راٹھور صاحب، جو کہ دبئی سے اپنی سالانہ چھٹیوں کے حوالے سے آئے ہوئے تھے، اور ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں، اور چونکہ وہ بھی حویلی جانا چاہ رہے تھے اور ہمارا بھی حویلی کا پلان بن گیا، تو ہماری اور ان کی جو خدا نے یہ وقت ساتھ لکھ دیا اور وہ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں۔ پاٹا مر لگا السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم لسٹنا کے مقام پہ ہیں۔ لسٹنا بہت ہی خوبصورت مقام ہے جو کہ باغ اور حویلی کے سنگم پہ واقع ہے۔ یہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس کو لسٹنا ویو پوائنٹ کہتے ہیں، اور میرے پیچھے جو رستہ ہے یہ اوپر ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس ہے اس کی طرف جاتا ہے، اور یہ میرے پیچھے جو ہے وہ لسٹنا سیلفی پوائنٹ ہے، جبکہ یہ سڑک جو آپ میرے بیک سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ حویلی کی طرف جاتی ہے، فارورڈ کوٹا کی طرف،
اور جبکہ یہ جو سڑک ہے یہ بھی حویلی کے ہی ایک علاقے شیرو ڈھارا، حاجی پیر، پھر وہاں سے ہالن اور ایک رستہ وہاں سے بھیڑی کی طرف جاتا ہے۔ تو آج رات کو ہم یہاں پہ کافی لیٹ پہنچے تھے، تو اسی جگہ پہ ہم نے اپنا کیمپر کھڑا کیا اور رات کو یہاں گزاری ہے۔ اور ہمارے اس ٹور کی باقاعدہ جو ویڈیوز ہیں وہ اب سے ہم شوٹ کرنا شروع کریں گے، کیونکہ کل رات کو ہم لیٹ نکلے اور اندھیرے میں اور ڈرائیو کے دوران کوئی ایسا خاص معاملہ تھا نہیں جس کو ہم فلما سکتے۔ دوسرا، حویلی آنے کے لیے آپ کو اسلام آباد سے اگر آپ آتے ہیں تو راستہ مری، دیر کوٹ، باغ، لسٹنا آپ آ سکتے ہیں، اور دوسرا رستہ آپ کا کوٹلی ستیاں، باغ، لسٹنا کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں۔ تیسرا رستہ آپ راولا کوٹ، عباس پور اور اس طرف سے بھی آ سکتے ہیں۔ تو لیکن اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز ان ویڈیوز میں نہیں شامل کروں گا، کیونکہ میری جو دیگر ویڈیوز ہیں ان میں لسٹنا اسپیسیفک جو ویڈیو ہے وہ آلریڈی میرے چینل پہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں راستہ وغیرہ کی ڈیٹیل کی لیے۔ تو یہ دیکھیں جی، آج 12 اکتوبر ہے اور پھر بھی لسٹنے کا جو جمال ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ لسٹنا ویو پوائنٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس وقت جس ڈائریکشن میں میرا کیمرہ ہے یہ بیسیکلی بھیڑی اور اڑی سیکٹر کی ڈائریکشن ہے لسٹنا ویو پوائنٹ سے۔ اگر اس کو آپ اینٹی کلاک وائز گھمائیں تو ناڑ شیر علی خان، اور پھر جو اس وقت آپ کو کیمپر اور کچھ مسجد وغیرہ نظر آ رہی ہے، اگر اس ڈائریکشن میں آپ آگے جائیں تو باغ، پھر جب تھوڑا سا مزید آپ گھومیں تو تولی پیر اور راولا کوٹ، اور پھر مزید آپ ذرا گھومیں تو یہ جو ایریا نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ عباس پور، اور پھر آپ مزید اگر گھومیں تو حویلی کی طرف آپ کے نظارے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس حساب سے آپ دیکھیں تو لسٹنا کا جو ایک اسٹریٹجیکل امپورٹنس بنتی ہے کہ یہ ایک ایسا جنکشن ہے کہ آزاد کشمیر کے کثیر علاقے اس علاقے سے مختلف ڈائریکشنز میں لسٹنا کے مقام پہ آئے تھے، اور صبح صبح ہم ٹائم سے اٹھ گئے تھے، لیکن قسمت کو جو منظور، جب ہم اٹھے اور گاڑی کو ہم نے چیک کیا تو حیران کن طور پہ گاڑی کا آئل بالکل زیرو ہو گیا تھا، اور یہ سمجھ سے قاصر ہیں کہ یہ آئل کیوں زیرو ہوا ہے۔ یہ فلٹر والی سائڈ سے جو ہے وہ آئل لیک ہوا ہے، لیکن سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ فریش آئل چینج کرا کے ہم سیدھا سفر پہ آئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں پھر یہاں پہ رکنا پڑ گیا۔ اور اس وقت گاڑی کھڑی ہے باغ سٹی میں، ہم نے اپنے کسی جاننے والے سے رابطہ کر کے آئل جو ہے وہاں سے منگوایا ہے، کیونکہ آئل اتنا کم ہے کہ میں گاڑی کو چیک کرنے کے لیے بھی سٹارٹ نہیں کر پا سکتا۔ تو بہرحال یہاں پہ جناب حسیب جمال صاحب اور توقیر ایوب صاحب جو ہیں وہ اس وقت ناشتے کی کوشش کر رہے ہیں اور مانیاں بنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ سامنے ہوٹل ہے، ان بھائی سے ہم نے کافی ریکویسٹ کی کہ ہمیں پراٹھے دے دیں، چلیں باقی ہم معاملات کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی کہ اسی تے پکوڑے ہی بنا سو، تو پھر ہم نے مجبوراً اس کے سامنے اپنا چھوٹا ہوٹل ڈالا ہے، اور اس وقت کوشش میں ہیں کہ شاید ہم اچھی مانیاں بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ پہلی مانی آ گئی ہے، اور چائے جس کو ہم آلموسٹ ہاف فرائی کرا کے رکھ چکے تھے، اب فل فرائی کرنے کے لیے ہم نے رکھ دی۔ یہ ہیں جی مظفر صاحب، ٹھیک ہے، اور یہ ایک فریم میں آپ کو مانیاں، چائے، مظفر، توقیر اور حسیب بھائی صاحب نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ ہے جی لسڈھنا، بہترین دھوپ ہے اس وقت۔
مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیرو ڈارا روڈ کے مناظر ہیں. لسٹرنا سے جیسے ہی آپ شیرو ڈارا کی طرف آتے ہیں تو آپ کو اس قسم کے عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، لیکن جو لوگ آف روڈنگ کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن لوکل لوگوں کے لیے یہ ایک درد سر ہے. اور انتہائی امپورٹنٹ روڈ ہونے کے باوجود یہ بات سمجھنے سے ہم قاصر ہیں کہ بچپن سے لے کے آج تک اس روڈ کا یہی حال ہے، اور ڈیفنس روڈ ہونے کے باوجود یہ جو روڈ ہے اس روڈ کا یہی حال ہے. خیر غمگین باتیں نہیں کرتے. آج ہماری گاڑی نے کافی ہمیں درد سر میں مبتلا کیا، اور اس کا ایک پائپ جو تھا وہ مواد کی وجہ سے خراب ہوا، جس کی وجہ سے آئل سارا لیک کر گیا، اور ہمیں کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا. پہلے ہمیں باغ شہر سے آئل منگوانا پڑا، اور اس کے بعد جب گاڑی سٹارٹ ہوئی تو لیکیج ٹریس ہوئی، اور پھر اس کا حل ہمیں دوبارہ گاڑی کو باغ شہر لے کے جانا پڑا. تو بہرحال زندگی کے یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. تمام جو ٹورز ہوتے ہیں وہ وداؤٹ ہرڈلز نہیں کیے جا سکتے. بعض دفعہ اللہ نے آپ کے نصیب میں کچھ مشکلات بھی لکھی ہوتی ہیں. تو فی الحال آپ ان مناظر سے لطف اندوز، اور پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ حویلی کا حسن کتنا جاندار ہے، کہ سردیوں کی آمد ہے، لیکن یہاں کے جو نظارے ہیں ان میں کمال کی جان آج بھی موجود ہے. اس وقت ہمارا رخ مانجی شہید کی طرف ہے. ہمارا پلان تو آج نیلفری پہنچنے کا تھا، لیکن گاڑی کے جو معاملات ہمارے ساتھ ہوئے، ٹائم کا بہت ضیاع ہوا، جس کی وجہ سے اب ہم اپنے آپ کو مانجی شہید تک محدود کریں گے. لسٹرنا سے جیسے ہی آپ شیرو ڈارا کی طرف آتے ہیں تو تقریباً 4 کلومیٹر کے بعد ایک بڑا اچھا ٹورسٹ پوائنٹ آتا ہے جس کو ڈوم گلا کہتے ہیں. وہاں پہ کیمپنگ کی فیسلٹیز، واش روم، چھوٹا موٹا ہوٹل اور مسجد وغیرہ کی فیسلٹیز موجود ہیں، اور ایک بہت اچھا ویو پوائنٹ ہے. اگر آپ کبھی بھی لسٹرنا آئیں تو 10 منٹ کی ڈرائیو پہ یہ پوائنٹ ہے. ابھی ہم اس تک نہیں پہنچے ہیں، جب پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں کے نظارے بھی دکھائیں گے. ناظرین، یہ ڈومگلا ٹورسٹ پوائنٹ ہے. یہاں پہ ہوٹلز اویلیبل ہیں، کھانا پینا روٹی یہ چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو. اور ڈوم گلا اس جگہ کا یہ ٹورسٹ سپاٹس لسٹرنا ڈوم گلا، یہ جگہ ٹورزم اینڈ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کا یہ ایک بورڈ یہاں پہ آویزہ ہے. اور ڈوم گلا کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ لسٹرنا سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. یہاں پہ ایک ریسٹ روم بنا ہوا ہے جس میں واش رومز وغیرہ ہیں، اور ٹورسٹ کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے. اور اس کے علاوہ پرائیویٹ بھی اونرشپ میں ہوٹلز وغیرہ اویلیبل ہیں دیسی سٹائل کے. اور اس وقت جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں، جس کو میں نے زوم ان کیا ہے، یہ جو ایک مسجد کا گنبد نظر آ رہا ہے، یہ بیسیکلی مانجی شہید ہے. اور جو اس وقت یہ درخت کے ساتھ آپ کو چھوٹا سا بازار نظر آ رہا ہے، یہ شیرو ڈارا ہے. تو اس وقت ہم ڈوم گلا پہ ہیں، ہمارا اگلا سٹاپ شیرو ڈارا ہے، اور شیرو ڈارا سے مانجی شہید، اور انشاءاللہ رات ہم مانجی شہید میں رکیں گے. ڈوم گلا سے ہم نے روٹیوں کا آرڈر کر دیا ہے. چونکہ آف سیزن چل رہا ہے تو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ شیرو ڈارا میں اس وقت جب ہم پہنچیں گے تو ہمیں روٹیاں یہ چیزیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی. تو احتیاطاً ہم یہیں سے روٹیاں لے کے جا رہے ہیں، اور رات کو انشاءاللہ جیسی تیسی اپنی کڑھائی بنا کے کھائیں گے. تو یہ نظارہ دیکھیں، وہ ہمارے دوست جو ہیں وہ کھڑے ہیں. میں ذرا واش روم کے لیے آیا تھا. کیمپر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور یہ جنگل کا آپ نظارہ چیک کریں. ڈوبتے سورج پہ آدھے درخت سائے میں اور آدھے درخت دھوپ. ناظرین، ڈوم گلا سے اس وقت ہم شیرو ڈارا کی طرف گامزن ہیں.
اور اس وقت جو نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائڈ آف دا فریم آپ کو شیرو ڈھارا کا بازار نظر آ رہا ہے، جبکہ مڈل آف دا فریم کچھ کنسٹرکشن آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کے بارے میں ٹھیک سے نہیں جانتا کہ یہ لوگوں کے گھر ہیں یا کوئی سرکاری عمارت ہے، کیونکہ یہاں پہ ڈیفنس روڈ ہے، بارڈر ایریا ہے، تو یہاں پہ کافی ساری عمارات جو ہوتی ہیں وہ سرکاری بھی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں. اور اس وقت میرے رائٹ سائڈ پہ مانجی شہید اور اس کا جو مضافاتی ایریا ہے وہ نظر آ رہا ہے، جبکہ لیفٹ سائڈ پہ نارش شیر علی خان کے ویوز جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور جس روڈ پہ اس وقت ہم جا رہے ہیں یہ روڈ شیرو ڈارا لس ڈنا روڈ ہے، جس کے بارے میں آپ سے کافی دیر سے گفتگو کر رہا ہوں، اور دل سے دعا کر رہا ہوں کہ ہمارے حاکمین اور جو لوگ ہیں ذمہ دار ان کو خیال آ جائے اور وہ اس روڈ کے بارے میں بھی کچھ سوچیں کہ ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو سے اور ڈیفنس پوائنٹ آف ویو دونوں سے انتہائی امپورٹنٹ روڈ ہے. اور اس کی حالت یہ ہے کہ 4x4 گاڑی بھی یہاں پہ تکلیف کے ساتھ آتی ہے. تو یہ ایشوز ہیں یہاں کے، اور لیکن جو خوبصورتی ہے وہ آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ آپ ان تمام معاملات کو درگزر کریں اور اس خوبصورتی کو آبزرو کرنے آپ ان جگہوں پہ پہنچیں. تو ناظرین انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو شیرو ڈھارے کا نظارہ کرائیں گے اور پھر مانجی شہید کا. مانجی شہید کے مقام پہ آ چکے ہیں، چونکہ اندھیرا کافی ہو چکا ہے، ہم لیٹ پہنچے ہیں، کیمپر کو سیٹ اپ کرنے میں کچھ وقت لگ گیا اور بھوک عروج پہ تھی تو کھانے کا سیٹ اپ بھی لگ گیا ہے. یہ ہیں جناب مظفر ایوب راٹھور صاحب، یہ ہیں جناب اظہر ایشان راٹھور صاحب فرام دبئی، یہ ہیں جناب حسیب جمال صاحب، یہ ہیں ابراہیم کمال صاحب، اور یہ ہیں جناب توقیر ایوب صاحب. اور اس وقت ہم اپنے ہر دل عزیز بھائی جو کہ ہمیں 5 سے 6 سال کے وقفے کے بعد ملے ہیں، جو کہ دبئی سے آئے ہیں، تو اچانک ہمارے ٹا چڑھ گئے اور ہم انہیں ساتھ لے آئے ہیں. تو ان سے میں پوچھوں گا کہ اس وقت تک کا آپ کا سفر کیسا لگا، اور جو ہم وزٹ کر رہے ہیں، جس سیٹ اپ کے ساتھ ہم وزٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. اویس بھائی سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ آپ صاحب کا. فرینکلی اسپیکنگ کہ مجھے بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ آ کے، سڈنلی اور ایکسیڈنٹلی ہمارا یہ پروگرام بنا. اور جب ہم مری سے چلے تھے آپ کافی کہہ لے کہ جلدی باغ تک لے کے آئے ہیں، وہاں کا کھانا بہت ٹیسٹی تھا. تو اس کے آگے جب ہم رات کو لسٹنا رکے اور جب آپ نے کیمپ آن کیا، گاڑی کے اوپر جو سلیپنگ ایکسپیرینس تھا وہ بہت ہی زبردست تھا. پھر صبح اگین باغ جانا پڑا، گاڑی کی خراب ہو گئی، تھوڑا سا ایشو تھا. اور جب ہم واپس آئے پھر لسٹنا سے آگے ڈوم گلا، پھر ادھر سے آگے سانکھ کیمپ اینڈ یہ شیرو ڈھارا، اور ابھی آ کے ہم یہاں پہ پہنچے مانجی شریف، مانجی شہید. بہت ہی زبردست جگہ ہے، بہت ہی کہہ لیں کہ کول ہے، سردی ہے. اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں تو لس ڈنا سے آپ کو منیمم یا میکسیمم 2 آور لگیں گے ایزیلی، وہ 1.5 آور اور 2 آور. روڈ مکس ہے اور آپ انجوائے کریں گے. آرمی بہت کوآپریٹیو ہے، اگر آپ اچھے طریقے سے ان سے ملیں گے، ان سے کوآپریٹ کریں گے تو آپ کو ایزیلی یہاں پر ایسی کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پہ آنے میں پرابلم ہوگی. سو اگر آپ اپنی چیزیں لے کے آتے ہیں، جیسے ہم لے کے آئے ہیں چکن، فوڈ، مینی تھنگس، بریڈ کا یہاں پہ کچھ نہیں ہے. اگر آپ اپنی چیزیں لے کے آئیں گے تو وہ بہت اچھا ہے کھانے پینے کا اور سونے کا. باقی آپ انجوائے کریں گے. کشمیر ایک جنت کا ٹکڑا ہے اور ہم جنت کے باسی ہیں الحمدللہ. ہمیں پراؤڈ ہے کشمیری ہونے پہ، اور شکریہ ادا کرتے ہیں ہم پاکستان کا کہ جس کی بدولت ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں، اور ہم خوش ہیں. اور ہمیں اپنے بڑوں پہ فخر ہے جنہوں نے ہمیں ایک آزاد وطن پاکستان جیسا ملک دیا. الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. تھینک یو سو مچ. کیا بات ہے. اچھا اظہر بھائی، ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس بھی ہے، تو یہ کیمپر ٹائپ کی جو چیز آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، 1 سے 2 دن ہو گئے ہیں، ابھی مزید انشاءاللہ 2 سے 3 دن آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا، تو ایک فائنل انٹرویو بھی ہم لیں گے. لیکن آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں
ایک ہینڈ میڈ کیمپر آپ کے سامنے ہم نے لایا ہے. تو آپ نے باہر بیرون ملک بھی شاید دیکھے ہوں یا کہیں یوٹیوب وغیرہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا, ویسٹرن ممالک میں یہ بہت یوز ہوتا ہے. تو اس کو کیسا آپ نے پایا, کس لیول کا کمفرٹیبل ہے, فیسلٹیز اس میں ویس بھائی کوئی مسنگ تو نہیں ہے, کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہو کہ اس میں مزید بہتر ہو سکتی ہے, تو کیا مشورہ ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے کانسیپٹ کو, جس طریقے سے آپ نے اس کو آرکیٹیکٹ کیا, پھر آپ نے اس کو پراپر طریقے سے بنایا, جہاں جہاں سے آپ نے اس کی جو چیزیں تھیں وہ اویلیبل کر کے اس کو پراپر طریقے سے بنایا. میں کل رات کو اس کے اندر سویا ہوں, بہت انجوائے کیا. ایک چیز میں نے فیل کی جو میں نے رات کو آپ کو بتائی تھی کہ جو آپ کے میٹرس ہیں اس پہ ویلویٹ کی شیٹ ہو تو آپ اور ایزی فیل کریں گے. باقی مجھے اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں لگی. اور ہینڈ میڈ جس طریقے سے آپ نے یہ بنایا ہے, میں نے پاکستان میں آئی تھنک آؤٹ آف کنٹری بھی میں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. گاڑی کے اندر ہر چیز آپ نے رکھی ہوئی ہے, ایون کھانے کا سامان, ٹیبلز, چیئرز, آل فیسلٹیز, ایون ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ کا پورا سامان آپ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ یو, تھینک یو سو مچ. تو یہ جو مظفر بھائی آج ٹرائی مار رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے؟ باقی جو بنے گا وہ تو دیکھیں گے, لیکن گمان کیا ہے آپ کا؟ دن کو توقیر بھائی نے جو کھلایا وہ تو بہت مزے کا تھا, اسی میں پورا دن گزرا. الحمدللہ اس پہ پورا دن گزارا ہم نے. روٹی ابھی ہم اپنی لے کے آئے اور سالن جو ہے وہ مظفر بھائی کے بھروسے پہ ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. دن کو ایک ایوب صاحب کے ایک بیٹے نے کھانا بنایا, بہت انجوائے کیا. اب دوسرے بیٹے کو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. ناظرین, اس ویلاگ میں آپ نے دیکھا اسلام آباد سے لسٹرنا اور لسٹرنا سے مانجی شہید تک کا ہمارا سفر. کل کے دن اب ہمارا سفر شروع ہوگا مانجی شہید, اور مانجی شہید سے شیرو ڈھارا, شیرو ڈھارا سے حاجی پیر, اور حاجی پیر سے نیل فری. اس تمام رودات کو سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. پارٹ 2 میں آپ کو اپنے تمام جو بھی لوکیشنز میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی ہیں, ان تمام لوکیشنز اور ان لوکیشنز کے درمیان کے جو رستے ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے ایلیگنٹ بائکرز کا حویلی ٹرپ کے پارٹ 2 میں. بہت شکریہ.